آج ہم ڈیجیٹل موجودگی کے تصور کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے والے ہیں، ایک ایسا ویژن جو بکھرے ہوئے ڈیجیٹل احساسوں کو ایک منظم، مربوط اور طاقتور نظام میں بدل دیتا ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ منظر یہ صرف ایک مستقبل کے شہر کا عکس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی جدید ڈیجیٹل دنیا کا تصور ہے جو مکمل طور پر منظم، مربوط اور بے حد طاقتور ہو۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج کے ڈیجیٹل دور میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آن لائن ہونا ایک بات ہے، لیکن کیا اس موجودگی میں وہ گہرائی اور وہ اثر ہے جو حقیقی کامیابی کے لیے ضروری ہے؟ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ڈیجیٹل موجودگی ایک الجھے ہوئے جال کی طرح ہوتی ہے۔ بہت سے عناصر موجود تو ہوتے ہیں، لیکن ان میں ہم آہنگی اور ربط کی کمی ہوتی ہے۔ نتیجہ ایک بے ترتیبی، ایک شور جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سوچیں، ایک لوگو یہاں پڑا ہے، ایک ویب پیج وہاں موجود ہے، اور سوشل میڈیا پر کچھ بکھری ہوئی پوسٹس۔ یہ سب الگ الگ ٹکڑے ہیں جو مل کر کبھی بھی ایک مکمل اور متاثر کن تصویر پیش نہیں کر سکتے۔ اور یہیں پر پرانے اور نئے طریقہ کار کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ایک طرف بکھری ہوئی منقطع خدمات ہیں اور دوسری طرف ایک مکمل، مربوط ڈیجیٹل نظام۔ یہی وہ بنیادی تبدیلی ہے جو محض موجودگی کو حقیقی طاقت میں بدل دیتی ہے۔ دیکھیے، یہ صرف طریقہ کار کی تبدیلی نہیں، بلکہ یہ سوچ کی ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ پاکستان کا فلسفہ صرف خدمات فراہم کرنے سے کہیں آگے جاتا ہے، یہ ایک مکمل اور خود مختار نظام کی تعمیر پر یقین رکھتا ہے۔ تو آخر یہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے کیا؟ دراصل یہ ایک اے آئی سے چلنے والا ذہین نظام ہے جو آپ کی ڈیجیٹل موجودگی کے ہر پہلو کو، برانڈنگ سے لے کر کسٹمر کے تجربے تک، ایک مضبوط اور مربوط لڑی میں پرو دیتا ہے۔ یہ پورا نقطۂ نظر چند بہت گہرے اصولوں پر قائم ہے۔ پہلا، بے ترتیب کوششوں کے شور سے کہیں زیادہ ایک منظم نظام کی خاموش طاقت اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرا، آپ کی پیشکش صرف سجاوٹ نہیں بلکہ آپ کی اہلیت کا اصل آئینہ ہے۔ تیسرا، اے آئی کوئی شعبدہ بازی نہیں بلکہ یہ انسانی صلاحیتوں کو بڑھانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اور آخر میں، غیر معمولی کام ہمیشہ غیر معمولی نظم و ضبط کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ فلسفہ عملی شکل کیسے اختیار کرتا ہے؟ یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی کا ایک مکمل ایکو سسٹم ہے۔ یہ خاکہ اس پورے عمل کی خوبصورتی کو واضح کرتا ہے۔ یہ الگ الگ مراحل کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل اور مربوط سفر ہے جو ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اس سفر کے 5 اہم سنگ میل ہیں۔ پہلا قدم، اپنی شناخت اور اپنے پیغام کو واضح کرنا۔ دوسرا قدم، اس شناخت کو دنیا کے سامنے ایک مضبوط شکل میں پیش کرنا۔ تیسرا، اپنے سامعین سے بالکل واضح اور مؤثر انداز میں گفتگو کرنا۔ چوتھا، ذہین ورک فلو کے ذریعے کاموں کو خودکار بنانا۔ اور پانچواں اور سب سے اہم، ایک مضبوط ڈھانچے کے ساتھ اپنے کاروبار کو وسعت دینا۔ اس پورے نظام کی روح ہم آہنگی میں پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، اشتراک افراتفری کا نام نہیں، یہ مربوط شراکت داری ہے۔ یہاں ہر ایک جز ایک بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن یہ نظام صرف ٹیکنالوجی اور پروسیس کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کا سب سے گہرا اور سب سے اہم اثر انسانوں پر ہوتا ہے۔ یہ پیشہ ور افراد کی صلاحیتوں کو ایک نئی بلندی پر لے جانے کا نام ہے۔ یہاں ہم ایک بنیادی تبدیلی دیکھتے ہیں، ایک غیر یقینی انفرادی کارکن سے ایک پراعتماد اور قابل ڈیجیٹل آپریٹر تک کا سفر۔ یہ صرف کام کرنے کا طریقہ نہیں بدلتا، بلکہ یہ پیشہ ورانہ شناخت کو ہی ایک نئی تعریف دیتا ہے۔ یہ تصویر ایک نئے دور کے پروفیشنل کی بہترین عکاسی ہے، اپنی موجودگی میں پروقار اور پرسکون، اپنے رد عمل میں تیز اور دباؤ میں ایک چٹان کی طرح مضبوط اور قابل اعتماد۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ایک منظم نظام سے جنم لیتی ہیں۔ تو اس ایکو سسٹم کا محور انسان ہے۔ اس کا مقصد قابل لوگوں کو وہ ڈھانچہ فراہم کرنا ہے جس کے ذریعے وہ حقیقی معنوں میں منظم پروفیشنلز بن سکیں۔ تو اس سب کا حتمی مقصد کیا ہے؟ یہ صرف موجودہ مسائل کا حل نہیں، بلکہ یہ ڈیجیٹل مستقبل کی ایک پائیدار بنیاد رکھنے کا ویژن ہے۔ یہ تصویر اسی مستقبل کی علامت ہے، ایک ایسا مستقبل جہاں مصنوعی ذہانت اور انسانی ساخت مل کر جدت طرازی کی نئی راہیں کھولتے ہیں، ایک ایسا ذہین انفراسٹرکچر جو کل کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اس نئے ایکو سسٹم کا نتیجہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں برانڈز زیادہ مضبوط ہیں، نظام پہلے سے کہیں زیادہ ذہین ہے اور لوگ پیشہ ورانہ طور پر زیادہ با اختیار ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ڈیجیٹل موجودگی صرف ایک خانہ پوری نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے۔ اور یہ تصویر یہ اس پورے تصور کا نچوڑ ہے، ایک مربوط ذہین نظام جو بکھری ہوئی کوششوں کو ایک اجتماعی، ناقابل شکست قوت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور آخر میں،
وہ ایک پیغام جو اس پورے فلسفے کی بنیاد ہے، نظام بنائیں، خدمات نہیں، کیونکہ حقیقی طاقت اور پائیدار ترقی نظاموں سے آتی ہے، بکھری ہوئی خدمات سے نہیں۔